مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ سورۃ الجن، اس عنوان پر گزشتہ ہفتے آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری باتیں آئی تھی، تقریباً 15 آیتیں، سورۃ الجن کی 15 آیتیں، اس کا ترجمہ اور مختصر سا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ سورۃ الجن نازل ہونے کی وجہ کیا ہے، یہ سورت مکی ہے اور کیوں نازل ہو گئی، وہ پورا واقعہ آپ اپنے ذہنوں میں دہرا لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے جنات اور شیاطین آسمانوں پہ جایا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جب چاہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کرنا، اس وقت جنات اور شیاطین کا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا۔ شہاب ثاقب ایک فرشتہ، ایک ستارہ ہے، آگ کا انگارہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو لگا دیا گیا گھات میں، یہ جب بھی کوشش کریں گے اوپر جانے کی وہ ایکٹیو ہو جائے گا، فوراً جناتوں کی طرف، شیاطین کی طرف دوڑے گا
اگر دوڑنے کے بعد چلے جاتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو جلا کے راکھ کر دیں گا۔ یہ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہیں کہ تمہارے پاس جو کلام آتا ہے وہ ہمارے پاس بھی آتا ہے۔ صرف وہ رہتے ہیں نا ڈسٹریبیوٹر کمپنی کے بڑے بڑے، اس کا مال صرف یہی شخص خرید سکتا ہے، پورے علاقے کے اندر وہ کمپنی والا اس شخص کے علاوہ کسی اور کو وہ مال بیچ نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کو جو پیغام دیتے ہیں وہ پیغام صرف پیغمبروں کو عطا کرتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ پھر جب ان کی پابندی لگا دی گئی آسمانوں پر چڑھنے کی، تو جناتوں میں یہ بات مشہور ہو گئی، عام ہو گئی، پھیل گئی کہ بھئی کیا ہو گیا ایسا، اچانک پابندی لگائی گئی، کچھ تو مسئلہ ہو گیا، کچھ تو واقعہ پیش آیا۔ سب جناتوں نے آپس میں میٹنگ کر کے یہ قانون پاس کیا کہ جاؤ اس کام پہ لگ جاؤ اور اس کی خبر لے آؤ کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا اوپر جانا بند ہو گیا۔ جنات دوڑے الگ الگ علاقوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں ایک علاقہ ہے، آج اس جگہ پہ مسجد جن قائم ہے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام پیچھے ہیں، اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں۔ جناتوں کا وہ ٹولہ، وہ جماعت گشت کرتے کرتے آئی تو اللہ کے رسول کے قرآن کے پڑھنے کو سنا۔ جیسے ہی سنا رک گئی وہ جماعت، اور رک کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے پڑھنے کو سننے لگی۔ تو اتنا اچھا لگا، فوراً مسلمان ہو گئی۔ فوراً کیا ہو گئی؟ قرآن کہتا ہے، گزشتہ ہفتے ساری تفصیل اسی پر آئی تھی، وہ جنات کی پوری مکمل جماعت مسلمان ہو کر اپنی قوم کی طرف دعوت دینے کے لیے گئی۔ جناتوں کا اپنے قوم میں جا کر دعوت دینا سورۃ الجن کے پہلے رکوع میں اس کو بتایا ہے، اور اپنی قوم کو سمجھانے لگے کہ ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے، اور جب سنا آمنا، ہم نے ایمان لے آئے، ہم سرنڈر ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے۔ ایسا کلام، ایسا قرآن ہم نے آج تک کبھی بھی نہیں سنا ہے۔ اس کلام کو سن کے ہم فوراً سمجھ گئے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، بلکہ یہ کلام کسی خالق کا ہے، آسمانی کتاب کا ہے۔ تو جنات مسلمان ہو گئے، پھر قوم کو دعوت دینے لگے، ہم ناسمجھ تھے، ہمارا عقیدہ غلط تھا، ہم جس طرح سے سوچتے تھے انسان بھی ویسے ہی سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ ہم کو سمجھ میں آ گیا ہے، ہم نے جتنا بھی کلام سنا ہے، سمجھا ہے، ہم کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور جو کچھ بھی ہم نے اچائی اور برائی کی اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہے۔ یہ جنات کہہ رہے اپنی قوم کو۔ وہ ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے گزشتہ مجلس میں تفصیلی اعتبار سے آ چکی، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ انصاف والے کون ہوتے ہیں، اور ظلم کرنے والے کون ہوتے ہیں، اور فرما بردار کون ہوتے ہیں، نافرمان کون ہوتے ہیں۔ انصاف والے یہ نیک راستے پر اور ہدایت کے راستے پر ہیں، اور ظلم کرنے والے یہ جہنم کے ایندھن ہیں۔ آخری آیت، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور بہرحال قاسطون ظلم کرنے والے تو فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو ان کے لیے یہ لوگ جہنم کے ایندھن بنائے جائیں گے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ ظلم سے بچے۔ اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے، اللہ کو ظلم برداشت نہیں ہوتا۔ کسی حد تک کفر برداشت کیا جائے گا، لیکن ظلم اللہ کو برداشت۔ فرعون کافر تھا، کفر کرتا تھا، لوگوں کو اپنی ربوبیت، اپنی خدائی کے لیے مجبور کرتا تھا، لیکن جب اس نے ظلم شروع کیا، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، اللہ نے اس کی حکومت کو سمندر میں ڈبا دیا، ختم کر دیا اللہ نے۔ اور ایسا زبردست اس کا انجام ہوا کہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اس کی موت کو عبرت بنا کے رکھ دیا۔ اسی لیے اللہ کو ظلم پسند۔ ظلم کی کیٹیگری ہوتی ہے، کوئی تھوڑا ظلم کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے، کوئی بہت زیادہ کرتا ہے۔
ظلم زیادہ ہو تب بھی ظلم ہے، ظلم تھوڑا ہو تب بھی. کبھی ماں باپ اپنے اولاد پہ ظلم کرتے ہیں، کبھی اولاد اپنے ماں باپ پہ ظلم کرتی ہے، کبھی بھائی لوگ اپنے بہنوں پہ ظلم کرتے ہیں، توجہ نہیں دیتے. کس حال میں ہے، نکاح ہو گیا، چل تو تیری زندگی الگ، اب جیے مرے ظلم ہو، تیرے ساتھ جو بھی ہو جائے ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ غلط بات ہے. نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر یہ ہوتا تو شریعت کبھی بھی والد کے وراثت میں لڑکی کا حصہ نہیں رکھتی. چاہے لڑکی کی عمر 60 سال کی ہو اور باپ کی عمر 90 سال کی ہو اور مر گیا، 60 سال بچے، وہ خود دادی نانی بن گئی، لیکن باپ کے مرنے کی وجہ سے اس کے وراثت میں اس لڑکی کا حصہ بھی آئے گا. گویا کہ وہ لڑکی ابھی بھی ہے، باپ اس کا ہے، بیٹی اسی کی ہے، بھائی اسی کا ہے، بہن اسی بھائی کی ہے. نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ ختم کر دیے. ظلم ہو رہا ہے، اس کی نگرانی کرنا بھائی کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے. اسی طرح بیوی اپنے شوہر پہ، کبھی شوہر اپنے بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا. ساری مردانگی گھر پہ آ کر ہی بتانے کو مردانگی سمجھتے ہیں، باہر جا کے بھیگی بلی بن جاتا ہے. چھوٹے سے چھوٹے بچے کے سامنے ادب سے بات کرتا ہے، ڈرتا ہے اونچی آواز میں بات کرنے کو، لیکن جب گھر میں آتا ہے تو شیر بنتا ہے. یہ نبی کے اخلاق نہیں ہے. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی عورت کو نہ ڈانٹا ہے نہ مارا ہے، کبھی غلاموں کو نہ ڈانٹا ہے نہ مارا ہے. مسکراتے ہوئے گھر پہ جاتے تھے، مسکراتے ہوئے گھر سے نکلتے تھے. یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے، یہ مردانگی کی علامت ہے. بیوی کو نیچے دکھانا، بیوی کو ذلیل کرنا، بیوی کو رسوا کرنا، گھر والوں کے سامنے اس کو دبا کے رکھنا، یہ مردانگی نہیں ہے. یہ مردانگی بولو. بیوی کی سائٹ لینے کو جو ہے نا آج کل مرد شرمتے، کوئی تانا دے گا کہ یہ جوروں کا غلام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرے مجلس میں کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے. کس سے؟ نام لیے. عرب میں عورت سے محبت کے اظہار کو عیب سمجھتے تھے. اس ماحول میں اللہ کے رسول نے سوال کے جواب میں کس کا نام لیا؟ عائشہ سے. سائل دپک گئے، فوراً سوال کا انداز بدل دیا. فرمایا نہیں یا رسول اللہ، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ کے ابا سے. ابو بکر بھی کہہ سکتے تھے. کیا کہا؟ عائشہ کے ابا سے. سوال بدلنے کا منشا سمجھ گئے کہ حجم نہیں ہوا، برداشت نہیں ہوا، یہ سوال کا جواب جو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ کے ابا سے. یہ بیوی سے محبت کرنا یہ عیب نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے. یہ اس کا کیا ہے؟ تو حق تلفی جہاں ہوتی ہے اسی کو ظلم کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اولاد کے لیے وقت نکالنا یہ اس کا حق ہے. اگر نہیں نکالوں گی اس کے حق میں یہ ظلم ہے. ماں باپ کے لیے وقت نکالنا، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا. اگر استاد ہے، شاگرد کی زندگی، اس کی ٹائم ٹیبل 24 گھنٹے کے اوقات، جتنا وقت ان کے ماں باپ نے تمہارے حوالے کیا ہے وہ امانت ہے. اگر آپ نے اس امانت کا صحیح استعمال نہیں کیا تو وہ ظلم ہے. وہ کیا ہے؟ ظلم ہے. مینیجر ہیں، اس کے ماتحتی میں اتنے لوگ کام کرتے ہیں، جو کام کی نگرانی ذمہ داری آپ کے سپرد کی ہے، اگر آپ نے وہ کیا ٹھیک، نہیں کیا اس سے زیادہ بڑھ کے اگر آپ ان سے کام لیتے ہیں تو یہ ان پر کیا ہے؟ ظلم ہے. ظلم کی ڈیفینیشن بہت لمبی ہے، ظلم کی تفصیل بہت لمبی ہے. ہم اپنی زندگی میں اپنے اعتبار سے سمجھ سکتے، سوچ سکتے کہ بھائی میری ذات سے کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے. اگر ہو رہا ہے تو وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. قرآن کہتا ہے کہ ظلم کرنے والے جہنم کے ایندھن ہوں گے. کیا ہوں گے؟ اسی لیے ظلم سے بچنا ہے. اسی لیے کیا کرنا ہے؟ اگر انسان کسی پر ظلم نہیں کر رہا لیکن اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، بد نظری کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شرابیں پی رہا ہے،
اور کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، قرض لے کے ڈبا رہا ہے، وراثت کا مال ہڑپ کر رہا ہے، بہنوں کو اس کا حق نہیں دے رہا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی، یہ بھی کس کے اوپر ظلم ہے؟ اپنے آپ پر ظلم ہے۔ کس کے اوپر ظلم ہے؟ اپنے آپ پر بھی ظلم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ گزشتہ مجلس کی تفصیل ہو گئی انصاف اور ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ اب یہاں سے 13 آیتیں بچتی ہیں سورۃ الجن کی۔ انشاءاللہ ہم آج کے مجلس میں ان 13 آیتوں کو ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، جناتوں نے اللہ کے رسول کے کلام کو سنا، اپنی قوم میں جا کر سنایا اور قبول کیا اسلام کو۔ یہ باتیں اللہ کے رسول نے مکہ کے لوگوں کو سمجھا دی، سنا دی، ایسا ایسا ہو گیا۔ جنات قبول کر رہے تو تم کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، طریقہ کہتے ہیں شریعت کو، اسلام کے طریقے کو، اسلام کے احکام کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص اسلام کے طریقے پر چلتا ہے، سیدھے راستے پر چلتا ہے، وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم ان کو وافر مقدار میں پانی پلائیں گے۔ وافر مقدار میں، اسقینا کے معنی سقا، یسقی کے معنی آتے پلانا، پینا، پلانا، ماءً پانی، غدقہ کے معنی کثرت، وافر مقدار، بہت زیادہ کوانٹٹی میں۔ اب اس کا اصل ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم ان کو بہت زیادہ بارشوں سے نوازیں گے، کثرت سے بارش برسائیں گے، کثرت سے پانی برسائیں گے، پانی کی کبھی کمی نہیں ہوگی اگر سیدھے راستے پر چلو گے، اسلام کے طریقے پر چلو گے۔ اللہ رب العزت بارشیں برسائیں گا۔ کیا برسائیں گا؟ بارش۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پہ بارش ہوتی ہے اس جگہ پر اناج اور غلہ، کھانے پینے کی اشیاء کی فراوانی ہوتی ہے، کثرت ہوتی ہے، اور جس جگہ پر اناج اور غلہ اور پانی زیادہ ہوتا ہے اس جگہ پہ مال کی کثرت ہوتی ہے، اور جس جگہ پہ مال کی کثرت ہوتی ہے وہاں پر فتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ کیا زیادہ ہوتے ہیں؟ اسی لیے آگے کہا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور یہ مال پانی کی فراوانی دے کر، مال کی کثرت کر کے ہم ان کو اس بارے میں آزمائیں گے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ایسے نہیں آزاد چھوڑیں گے۔ مال کی کثرت یہ انسان کو اکثر و بیشتر، کلیتاً نہیں، اکثر و بیشتر گناہ کی طرف اور فتنوں کی طرف مبتلا کرتی ہے۔ دیکھیں نا، کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مال کم ہوتا ہے نا، نکاح کا موقع آیا تو سادگی سے نکاح کریں گا۔ مال کم ہوتا ہے نا، کپڑے ٹھیک ٹھاک پہنے گا، زیادہ شوشہ نہیں کریں گا۔ مال کم ہوتا ہے نا، مسجدوں میں آئیں گا، پہلی صف کا نمازی بنیں گا، ہاتھ اٹھا کے دعائیں کریں گا، فجر سے لے کے عشاء تک مسجد میں ہی نظر آئیں گا۔ مال کم ہوتا ہے تواضع سے ملیں گا، سلام کا جواب دیں گا، سلام بھی کریں گا۔ لیکن جیسے ہی مال آنے لگ جاتا ہے، مال کی فراوانی ہوتی ہے، مال کی کثرت ہوتی ہے، تو انسان کے تیور بدل جاتے ہیں۔ تو یہ مال دے کر بھی اللہ کبھی کبھی آزماتے کہ دیکھیں یہ مال آنے کے بعد یہ جس نے مال دیا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اس کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں، اس کی قدر کرتا ہے یا نہیں، اور اس کے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ مال دے کے آزماتے ہیں، کیونکہ مال دینے والے جب اللہ ہیں تو ہم کو اس کے رضا کے مطابق خرچ کر دینا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا نظام ہے، جو مال پر شکر ادا کرتا ہے، نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بڑھاتے ہیں۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جو نہیں کرتا ہے شکر گزاری اور نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کا عذاب بڑھا سکتا ہے۔ پھر وہ کہاں سے بھی آ کر پکڑ لیں گا، ایسے جگہ پر آ کر پکڑیں گا، زندگی کی جمع پونجی پوری لٹا دیا۔ بیٹے کو ایسی بیماری لگ گئی، اس کے خرچے میں بھاگ رہا ہے، اس ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل میں، ایک دواخانے سے دوسرے دواخانے میں، ایک ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن ہوگا، کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو تمہارے بیٹے کے جان کا خطرہ ہے، گارنٹی نہیں ہے۔ آپریشن کا خرچہ کتنا ہے بھائی؟ 22 لاکھ 22 لاکھ آپریشن کا خرچہ ہے، رہنے کا الگ، گولیوں کا الگ، دوائیوں کا، وہ ساری چیزیں سب ملائیں گے 30-32 لاکھ۔
اب بیچارے نے جمع پونجی پوری زندگی کی ایک خرید 30-32 لاکھ کی ایک جگہ خرید کے رکھا ہوا تھا کہ بھائی کب وقت ملے گا تو وہاں جا کے اپنی زندگی گزاریں گے، وہی پوری 32 لاکھ کی زمین بیچ کے بیٹے کے خرچے پہ لگا دیا۔ ایسے دیکھے ہم نے دیکھے۔ تو مال اس جگہ پہ خرچ کرنا ہے جس جگہ پہ اللہ نے کہا ہے۔ مال کا آنا برا نہیں ہے، مال کے آنے کے بعد مال کا غلط استعمال کرنا یہ برا ہے، مال کا غلط استعمال یہ برا ہے۔ انسان مال آنے کے بعد اپنے حیثیت کو نہیں بھولنا چاہیے کہ میں پہلے بھی مٹی تھا، آج بھی مٹی ہوں اور آگے بھی مٹی ہونے والا ہوں۔ یہ وقتی حفاظت کے لیے اللہ نے میرے پاس دی ہے کہ اس کو دیکھتے ہی بندہ کہاں استعمال کرتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، جب ملاقاتیں عروج پر تھی تو جواب اذان تک نہ دیا۔ جب ملاقاتیں عروج پر تھی تو جواب اذان تک نہ دیا، یعنی ٹھاٹ باٹ لوگوں کی ملاقاتیں، مالداری، دسترخوان کی ریل پیل، اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کی پہچان، جب یہ ملاقاتیں عروج پر تھی نا، اور اس وقت میں جب اذان کی آواز آتی تھی تو حضرت جواب بھی نہیں دیتے تھے، اذان کا بھی اور اسی طرح لوگوں کا بھی، لوگوں کے سلام کا بھی جواب نہیں دیتے تھے، لوگوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ تو ملاقاتیں عروج پر تھی تو جواب اذان تک نہ دیا۔ صنم جو روٹا ہے تو مؤذن بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جب پکڑ آئی تو حضرت کیا کر رہے؟ پہلے تو اذان کا جواب بھی نہیں دیتے، اب کیا دے رہے؟ اب اذان دے رہے، بانگی صاحب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کی پکڑ کس وقت تک کہاں سے آئیں گی؟ انسان کو ڈرنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت عمر فرماتے ہیں جہاں پر پانی زیادہ ہوتا ہے وہاں پر مال زیادہ ہوتا ہے، جہاں مال زیادہ ہوتا ہے وہاں پر فتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے میری امت کے فقر کا خوف نہیں ہے، مجھے میرے امت کے مالداری کا، مال کے آنے کا، کثرت سے مال کے آنے کا خوف ہے کہ اس کے آنے کے بعد میری امت فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے جیسے کہ بنی اسرائیل کے لوگ مبتلا ہو گئے۔ تو اس کے لیے اللہ سے صرف آنے دو، 2 کروڑ آنے دو، 10 کروڑ آنے دو، اس کی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ ساتھ میں اللہ سے یہ بھی کہنا چاہیے اللہ جب مال دے دے تو اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اے اللہ مال دے دے تو تیرے رضا والے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ ورنہ انسان کی نیتیں بھی کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے، ارے میرے پاس بھی مال رہتا تو میں نے بھی مسجد بنایا ہوتا، اور جیسے ہی مال آئے حضرت گئے دبئی گھومنے کے لیے، اور کہاں گئے مسجد؟ ارے وہ تو ایسے ہی بولا تھا، آ جائے کیا ہو جائے؟ مل جائے۔ نہیں، ان اللہ یعلم ما فی الصدور، اللہ پھر دیکھے بھی آزماتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو نہیں دیے اور بعد میں کہے کہ اللہ تو نے نہیں دیا نا، دیتا تو میں مسجد بناتا۔ اللہ نے کہا دیا تھا میں نے، حجت تام ہو گئی۔ حجت کیا ہو گئی؟ تام ہو گئی۔ اب بول بھی نہیں سکتا کہ اللہ تو نے نہیں دیا، دیا تھا کیا کیا؟ اب وہاں پر مہر لگ گئی۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ مال اگر کم ہے، ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اللہ کا اس پر شکر ادا کریں۔ بہت بڑی نعمت ایمان کی ہے، سب سے بڑی نعمت یہ ہے، کافی ہے۔ کافی کیا، وافر مقدار میں ہے۔ یہ کل قیامت کے دن ہمیں جنت دلائیں گی، یہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے رسوانی کریں گی۔ یہ نعمت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی۔ تو زندگی گزر بسر ہو رہا ہے زندگی کا، اور کٹ رہی ہے عافیت کے ساتھ، تو اللہ کا شکر ادا کرے، بس نافرمانی کی طرف، گناہ کی طرف، ظلم کی طرف، حق تلفی کی طرف اپنے قدم کو نہ بڑھائے۔ ٹھیک ہے، یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ مال آنے کے بعد اللہ کے ذکر سے اگر کوئی بندہ روگردانی کرتا ہے، مال آنے کے بعد ہوتا ہے نا، انسان پہلے فرض نماز سے پہلے سنت بھی پڑھتا تھا، بعد میں نوافل بھی پڑھتا تھا، قرآن لے کے کونا پکڑ کے پاؤ پارا آدھا پارا پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا۔ اب جیسے ہی مال آ گیا، بولے حضرت میرے پاس ٹائم، بولتے ہیں بہت بزی آدمی ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اچھا تجھے دوبارہ فارغ ہونا ہے تو یعنی عافیت سے تو ایسے ٹائم نکال رہا نہیں، تو پھر اللہ ایسے فارغ کر دیں گے کہ اس کے پاس کوئی کام ہی باقی نہیں رہے گا۔ سمجھ رہے اللہ کا نظام؟ ہم نے مسجد میں رہتے نا تو اتار چڑھاؤ، آنے جانے والے، گڑ گڑانے والے اور غائب ہونے والے اور ہر وقت دکھنے والے ایسے چہرے دیکھے ہیں،
ایسے چہرے ہم نے دیکھے. تو دونوں حالات میں اس وقت میں تیور بالکل الگ. لیکن کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں, اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں, مال کو صحیح جگہ پہ استعمال کرتے ہیں, مال آنے کے بعد اپنے زندگی کے جو طور طریقے ہیں اس کو بدلتے نہیں ہیں. نماز پابندی سے ہو رہی ہے, پھر اللہ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں. پھر اللہ ان کے زندگی میں جو سکون, جو نعمتیں, جو راحتیں عطا فرماتے ہیں, جو اطمینان عطا فرماتے ہیں, پھر کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے مال دیا ہے, اتنا لٹاؤ کہ تم خود فقیر نہ ہو کہ بھائی حضرت دے دیے, اب دوسروں کو فون لگا کے بول رہے بھائی ہے کیا 100 روپے ڈالتے گئے ذرا, اب تو نے کیوں ڈالا تیرے پاس 100 ہی تھے نا, تو تو نے کیوں ڈالا دوسرے کو. ایک صاحب تھے, جیب میں 1 روپیہ نہیں. ایک چچا راستے میں مل گئے, گاڑی رکا کے کہا کہ بیٹھو چائے پیتے ہیں. وہ نہیں بیٹھ رہے تھے چچا, زبردستی ان کو گاڑی پہ بٹھا دیا. آلریڈی اس گاڑی پہ 2 تھے, اس چچا کو تیسرے سیٹ پہ بٹھا دیا, اور پیچھے والوں کو گاڑی چلانے والا آہستہ کہتا ہے بھائی 50 روپے رہیں گے تو آگے کی جیب میں ڈال دے. ارے جب نہیں ہے تو کئی کو دعوت دیا. وہ چچا زبردستی پیچھے لگے ہوئے تھے. اتنا بھی حد سے آگے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں ضرورت کے وقت مال کام آ جائے, اس نیت سے بھی مال کا جمع کر کے رکھنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. تبھی تو زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے. زکوٰۃ اسی مال پہ فرض ہوتی ہے جس پر سال گزرتا ہے. مطلب سال بھر رکھنا ضروری ہے نا. سال جب گزرے گا, سال بھر رکھیں گے, تب جا کے اس پہ کیا ہو رہی ہے, ایک بڑا فرض, بڑی عبادت تمہارے طرف متوجہ ہو رہی ہے. اس کو ادا کرو گے تم, اللہ کے قریب جائیں گے. زکوٰۃ ادا کرنے والے اللہ کے قریب جائیں گے. کتنی بڑی عبادت ہے. دیکھ خرچ بھی کرے تو کس طرح سے. میں اعتدال والی زندگی بتا رہا ہوں, یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ خرچ مت کرو. بعض لوگ بالکل خرچ نہیں کرتے, بعض لوگ اتنا خرچ کرتے ہیں کہ گھر میں بیوی بھوکی ہے, بچوں کے فیس بھرنا ہے, بچوں کے حقوق ادا کرنا ہے, گھر کا کرایہ بھرنا ہے. یہ ساری ضروریات زندگی یہ تمہارے اوپر فرض ہیں. وہ فرض تو ادا نہیں ہوا. ایک بندہ آیا فجر کی نماز میں 2 رکعت سنت پڑھا اور چل دیا. ارے بھائی فرض باقی ہے, ہو گیا, بولے اب کیا کریں, میری کیپیسٹی ختم ہو گئی. جو ہے پہلے وہ ادا کرو, پھر بچ گیا وہ لٹاؤ. جو بچ گیا اس کو کیا کرو, پھر اس کو لٹا دو. بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو پھر مال آنے کے بعد اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہونا چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنی بڑی حکومت عطا فرمائی تھی, لیکن وہ جب بھی اللہ نے ان کو ایک نعمت عطا فرمائی, جنات تابع کیا, اللہ کا شکر ادا کیا, ہوا کو تابع کیا, اللہ کا شکر ادا کیا, چوٹیوں کی بولیاں ان کو بتائی کہ چوٹی یہ باتیں کر رہی ہیں, اللہ کا شکر ادا کیا. یعنی بڑی بڑی سلطنتیں, طاقتیں ان کے تابع کی, اللہ کا شکر نہیں کر رہے, شکر کے الفاظ نکل رہے. اور ہمارا حال کیا ہے. قارون کا یہی حال تھا. جب اس سے کہا گیا نا مال آیا ہے اللہ کے راستے, اللہ نے تم کو دیا ہے, اللہ کے لیے زکوٰۃ, اس کا زکوٰۃ نکالو اور اس کا حق ادا کرو. وہ کہتا تھا میں نے میری صلاحیتوں سے کمایا ہے, اللہ نے نہیں دیا ہے, یہ میری ہوشیاری تھی. پھر اللہ ہوشیاری نکالتے, ایسی نکالے کہ وہ اور اس کا خزانہ زمین میں دھسا دیا. جس نے بھی دیکھا عبرت, اور ایسا مال نہیں چاہیے. سب کے زبان پہ نکل گیا کہ بھائی ایسا مال ہم کو نہیں چاہیے. پھر اللہ عبرت بناتے ہیں. پھر اللہ کیا کرتے ہیں, عبرت بناتے ہیں. تو مال آنے کے بعد اللہ کو بھولنا نہیں ہے, بلکہ اللہ کو کثرت سے زیادہ یاد کرنا ہے. بہت مزہ آتا ہے. مالدار لوگ جو دین پہ جمے رہتے نا, ان کی زندگی دیکھو کیا سکون کی لگتی ہے. چہرے پہ داڑھی ہے, ان کی گھر والی بھی پردے کے ساتھ ہے, اور مکان بھی اچھا بنا ہوا ہے, حضرت زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں, عمرہ پہ بھی جاتے ہیں, اور 5 وقت کی نماز بھی ہے, ماہانہ 3 دن بھی لگاتے ہیں, ذکر و اذکار بھی ہے, تلاوت بھی, مال بہت ہے, تلاوت بھی کر رہے, سب کچھ کر رہے. ایسوں کی زندگی دیکھے, ایک دم سکون والی زندگی. دنیا تو دنیا اور آخرت میں بھی مزے ایسے شخص کے لیے. اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اگر کرنے والا کرنا چاہے نا, یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے, بہت آسان ہے. بس تھوڑی لالچ دل سے کم کرنا ہے اور سخاوت کو بڑھانا ہے. میں اس کو دوں گا تو میں کیا کھاؤں گا, اس کو دوں گا تو پھر 2 سال کے بعد میرے کو جو وہ کام کرنا ہے وہ نہیں ملے گا. تو 2 سال تک کون زندہ رہنے والا ہے. 2 سال سے پہلے ہی آپ ٹپک گئے تو پھر اس کا کیا.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم نے آگے کیا بھیجا ہے، ہم کو آگے بھیجنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا، مال تو اصل وہ ہے اس کا جس نے کھایا اور ختم کیا، پہنا اور پرانا کر دیا اور آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، یہ اصل اس کا مال ہے، وہاں جا کے سب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں پھر آگے کی آیت میں ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ترجمہ میں شروع سے کروں گا ایک ساتھ میں، اب اس کا مطلب بتاتے جا رہا ہوں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد للہ، ترجمہ بعض مفسرین نے کیا ہے کہ سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، سجدہ تو صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تم اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ فَلَا تَدْعُوا، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو، ہم اللہ کی بھی پوجا کرتے لیکن ساتھ میں فلاں بابا کو بھی مانگنا پڑتا ہے، فلاں پیر کو بھی مانگنا پڑتا ہے، فلاں کو بھی پوجنا پڑتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سجدہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ سجدہ نہ تعظیمی نہ عبادتی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، لیکن اس زمانے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ کے رسول کی شریعت میں نہ تعظیمی سجدہ نہ عبودی سجدہ، عبادت والا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ بادشاہ لوگ آنے والے رعایا کو سجدہ کرنے لگاتے تھے، سلام کرنا ہے تو جھک کے کرنا ہے، نکلتے وقت میں جھکتے جھکتے جانا ہے۔ اب وہ سب ختم ہو گیا، اب پیر اور بابا لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اپنے مریدوں کو کہتے ہیں کہ چومو، ہاتھ چومو، قدم چومو۔ ایسے ویڈیوز بھی وائرل ہوتے ہیں، دیکھے ہوں گے آپ نے، حضرت بیٹھے سگریٹ پی رہے اور لوگ آ کے پیر چوم کے جا رہے ہیں۔ ہم تمباکو کھائے تو بدنام ہو جاتے، پان کھائے تو، تمباکو غلطی سے نکل گیا، ہم پان کھائے تو کیا ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی میٹھا یا سادہ والا پان جس میں تمباکو نہیں ہوتی ہے۔ او مولوی صاحب کہتے وہ لال منہ پان کھا رہے، بولے برگ مین پہ گھوم رہے، اور وہ حضرت سگریٹ پی رہے اور پیٹ کا بٹن کھلا ہوا ہے اور بڑا دھاگا گلے میں لٹکا ہوا ہے، بال ایسے جھپریاں پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ساری اداسی اس کے چہرے سے چھا رہی ہے، اور عورتیں بھی آ رہی ہے، بچے بھی آ رہے ہیں اور قدم بوسی ہو رہی ہے۔ کتنی بڑی جہالت ہے، بولو کتنی بڑی جہالت ہے کہ نہیں جہالت؟ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، اسی اتنی بڑی گمراہی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ صاف طور پر قرآن نے کہا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سجدہ صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے لیے اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کرنا اگر جائز ہوتا تو عورتوں کو جائز ہوتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن عورتوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو کیا کرے، مطلب پتی پرمیشور ہوتا ہے نا، نہیں ہوتا ہے ہمارے یہاں، پتی پتی ہوتا ہے، پتی پتی ہوتا ہے، شوہر شوہر ہی ہوتا ہے، پرمیشور تو صرف اللہ ہے۔ پرمیشور تو کون ہے؟ صرف اللہ ہے، پوجنے کے لائق اگر کوئی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، سجدہ کرنے کے لائق اگر کسی کی ذات ہے وہ صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کتنے بھی اعلیٰ قسم کا انسان ہو ہم اس کو پوچھتے نہیں۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، کس کی تعلیم ہے؟ قرآن کی تعلیم ہے۔ کیا زبردست آیت ہے، آگے ترجمہ پڑھو گے نا، کیا زبردست توحید کا ایک سبق ہم کو ملتا ہے، وہ بھی زبردست طریقے پر، ایمان اور تازہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا، اللہ کے رسول مکہ والوں سے کہہ رہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے آگے ذکر کیا کہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تم کو اگر جیسے اللہ کے رسول ان کو دعوت دے رہے اور ان کو بتا رہے کہ دیکھو اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو مکہ والے کہتے تھے کہاں ہیں، کب آئیں گا، بلا لو۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں عذاب کو بلانے کا مالک نہیں ہوں، میں تم کو نقصان پہنچانے کا مالک بھی نہیں ہوں، اللہ جب بھیجیں گے تب بھیجیں گے، اور جب اللہ بھیجیں گے نا تو تم سے اس کو دور کرنے کا مالک بھی میں نہیں ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟
بولو نا. سورۃ الجن کے اندر آپ یہ آیت یاد رکھیں، میں پڑھوں گا آگے ترجمہ، یہ آپ کو دلیل مل جائیں گی. کوئی آپ سے پوچھتا ہے، کہتا ہے نا کہ بھائی اللہ تو ہے حاجت روا، لیکن جب ان بزرگوں سے بھی مانگا جائے اور ان باباؤں سے بھی مانگا جائے اور ان درگاہوں سے بھی اگر منتیں مانگی جائیں تو یہ بھی ہمارے نفع نقصان کے مالک ہے. نعوذ باللہ، کتنا بڑا شرک ہے، کتنا بڑا شرک ہے. حاجت روا، مشکل کشا، یہ ذات صرف اور صرف میرے اللہ کی ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں لولا کما خلقت الافلاق، اے نبی جی اگر مجھے تجھے بنانا نہ ہوتا تو یہ زمین و آسمان کو بھی نہ بناتا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اب اللہ کے رسول سے بڑھ کر قیامت تک کوئی بابا آ سکتا ہے، کوئی پیر آ سکتا ہے، کوئی ولی آ سکتا ہے کہ جو ہمارے نفع نقصان کا مالک ہو؟ ساری کائنات اللہ کے محتاج ہے، ساری کائنات اللہ کے محتاج ہے. جب تک اللہ نہ چاہے تو بارش کا ایک قطرہ نہیں برس سکتا، اور جب برسنے لگ جائے تو جب تک اللہ نہ چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. روک کے بتاؤ، نہیں سکتا کوئی. ساری ٹیکنالوجی آئی ہے، آج تک یہ ٹیکنالوجی نہیں آئی ہے کہ جو برسنے والی بارش کو روکا جائے. نہیں روک سکتے اللہ کی طاقت کو. اللہ کے کائنات، اللہ کے بنائے ہوئے چیزوں میں کوئی عیب بھی نکال نہیں سکتا، کوئی نقص نکال نہیں سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو توحید کا سبق آج کی مجلس میں یہ سیکھ کر جائے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کریں گے. جہاں پر شرک کی بو آتی ہے وہ بھی نہیں کریں گے، چاہے ہماری گردنیں کٹ جائے. چاہے ہمارے صحابہ نے کٹائی کہ نہیں کٹائی، ایمان کے بول پر ان کو مارا گیا، کٹنے کو تیار ہو گئے لیکن ایمان کو چھوڑا. اور یہ ایمان کی لذت ایسی ہے کہ جب کسی کو لگتی ہے نا وہ بڑھتی ہی جاتی ہے. وہ لذت کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی ہی جاتی ہے. تو سجدہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو پوجنا بھی جائز نہیں ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے نا، تو اب یہاں پر مفسرین نے دو مطلب بتائے ہیں کہ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے پڑھ رہے ہیں، جناتوں کی جماعت، جناتوں کا جو ٹولہ آیا ہوا تھا سننے کے لیے، تو وہ ایک دوسرے کے آنکھ بدن پہ گر رہے، پڑھ رہے قرآن کو سننے کے لیے. ایک مطلب قرآن نے اس کا کادو یکونون علیہ لبدا کا بیان کیا. دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے مفسرین نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ کی عبادت کرتے یا نماز پڑھتے تو دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے اکٹھا ہوتے. کیا ہوتے؟ ٹولی بناتے، سازشیں کرتے، پلاننگ یہ کرتے. یہ مطلب بتایا گیا ہے. اب میں چند آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں جہاں تک تفسیر ہو گئی ہے. آیت نمبر 15، وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور اگر تم لوگ طریقہ شریعت پر باقی رہوں گے، چلتے رہوں گے، تو لَأَسْقَيْنَاهُم، تو ہم ان کو پلائیں گے، ماءً پانی، غدقا وافر مقدار میں، لَأَسْقَيْنَاهُم ماءً غدقا، تو ہم ان کو کثرت سے پانی عطا کریں گے، کثرت سے پانی عطا. دوسرا ترجمہ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور جب پانی دیں گے، مال آئیں گا، نعمتیں آئیں گی، تو لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تو اس مال میں ہم ان کو کیا کریں گے؟ آزمائیں گے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فتنہ کے معنی آزمائش. تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. تو فتنہ سے ہے لنفتنہم فی، کہ تمہیں آزمایا جائے گا. پھر اس مال میں تم کو کیا کریں گے؟ آزمائیں گے. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو شخص اپنے رب کے یاد سے اعراض کرے گا، یعرض عن ذکر ربہ، اپنے رب کے یاد سے، ذکر کے معنی یاد، اپنے رب کے یاد سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، بھول جائیں گا، یسلکہ عذابا صعدا، تو اس کو چڑھنے والے عذاب میں پرو دوں گے. یسلک کے معنی پرو دینا، اور صعدا کے معنی چڑھنے والا عذاب. سعود سے بنا ہے، سعود کے معنی اوپر چڑھنا، یعنی اچھال اچھال کے عذاب دیں گے. پٹک پٹک کے ماروں گا، بولتے ہیں نا جھگڑے میں،
ارے پٹک پٹک کے ماروں گا تجھے. تو قرآن کہتا ہے اچھال اچھال کے عذاب دیں گے. کیسا عذاب دیں گے؟ اچھال اچھال کے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اور بے شک مساجد یعنی سجدہ ایک ترجمہ، دوسرا سجدے کی جگہ. سارے روئے زمین میں، چاہے تم مسجد میں سجدہ کرو، ٹرین میں سجدہ کرو یا باغیچے میں سجدہ کرو، کہیں بھی جا کے سجدہ کرو، للہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے. سجدہ یا سجدے کی جگہ دونوں سارے روئے زمین کے اندر اگر کسی کا حق بنتا ہے تو للہ، وہ کس کا بنتا ہے؟ اللہ کا بنتا ہے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ کے ساتھ تم کسی کی عبادت مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. اور دیکھتے ہیں کہ لما، جب قام عبداللہ، اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے. عبداللہ یہاں پر کون مراد ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ کا بندہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، یدعوہ عبادت کے لیے، یدعوہ اللہ کو پکارنے کے لیے، یدعوہ اللہ کو بلانے کے لیے، یدعوہ کے یہ سارے ترجمے کر سکتے ہیں. اور جب اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کادو قریب ہیں، یکونون علیہ لبدا، کہ علیہ اس پر ٹوٹ پڑتے، لبدا ایک قریب ہیں کہ وہ اس پر کیا پڑتے؟ ٹوٹ پڑتے. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. کیا زبردست توحید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، انما ادعو ربی، میں میرے رب کو پکارتا ہوں، میں میرے رب کی عبادت کرتا ہوں، ولا اشرک به احدا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. یہ میں میری مرضی سے کرتا ہوں. اللہ کے رسول مکہ والوں سے کہہ رہے، یہ میں کس سے کرتا ہوں؟ میرے مرضی سے کرتا ہوں، مجھ پر کسی کا دباؤ نہیں ہے، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. ایسا انسان کا ایمان ہونا چاہیے. جان ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، آخر میں کیا ہوگا؟ چلی جائیں گی، بستر پہ بھی جائیں گی یا میدان جنگ میں بھی جائیں گی یا ہاسپٹل میں بھی جائیں گی. جانا تو ہے لیکن کتنی دفعہ جائیں گی؟ ایک ہی دفعہ جائیں گی. 2 مرتبہ. دجال بھی لوگوں کو شعبدہ بازی دکھانے کے لیے ایک بندے کو قتل کرے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا نا، اس کے بعد دوبارہ اس کو قتل نہیں کر پائے گا. یہ علامت ہوں گی. پھر جس کو قتل کرے گا پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، اس سے کہیں گا کہ دیکھ اب مانتا کہ نہیں مجھے خدا. وہ کہیں گا کہ اللہ کی قسم اب تو میرا یقین اور زیادہ بڑھ گیا کہ تو دجال ہے، اب مجھے تجھے چیلنج کرتا ہوں، اب مجھے قتل کر کے دکھا. وہ اسے قتل نہیں کریں گے، وہ لوہے کی طرح بن جائے گا. کاٹنا چاہیں گا نہیں کاٹیں گا، نہیں کاٹ پائیں گا. تو ایک ہی دفعہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، کبھی نہ کبھی تو جائیں گی. اللہ کے نام پر جائے، اس سے بہترین چیز اور کیا ہوگی؟ جان دے دی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا. ارے لوگ محبوبہ کے چکر میں جان دے رہے، زہر کھا رہے، اوپر سے نیچے گر رہے اور آگ میں کود رہے. دیکھ تو مجھ سے محبت کرتی کہ نہیں کرتی رہیں گے تو میں گیا. وہ کہتی جا، اور لوگ جا رہے بھی. اتنی سستی ہے ہماری جان کہ کسی کے بول پر ہم اپنی جان کو لٹا دے. ارے نہیں کرتی تو دفع ہو جائے میری بلا سے، اللہ دوسری دے دیں گے اور اس سے بہتر دے دیں گے. اللہ دیتے کہ نہیں دیتے؟ انسان محبت کے اور جذبات میں آ کر اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ شریعت کو، شریعت کے احکام کو، اللہ کی رضا کو اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو سوچتا بھی نہیں. تھوڑا سا ٹینشن آ گیا، سامنے والی نہیں ملی، اس کے لیے حضرت نے زہر پی کے اپنی جان دے دی. غیر تو غیر اپنے بھی اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. ستاروں سے آگے بھی جہاں اور ہے، یہ لڑکی نہیں ملی تو دوسری اور ہے. یہ آگے کا جملہ میں نے لگا دیا. وہ شاعر کہتا ہے ستاروں سے آگے بھی جہاں اور ہے، عشق کی آہ و فضا بھی اور ہے.
لیکن ہم نے حالت حاضرہ کے اعتبار سے کہا کہ ایک نہیں ملی تو دوسری اور ہے، ٹینشن کیا لینے کا، یہ پسند نہیں آئی، ارے یہ تو نے یہی دیکھا ہے، ابھی اور تو دیکھ۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا ٹینشن مت لے، یہ نہیں ملی تو کوئی اور دیکھیں گے، نہیں ابا مجھے وہ چاہیے۔ کیا اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ کے کارخانے میں بہت ہے، ایک سے ایک نمونے۔ صبر کرو ذرا، کیا کرو، تھوڑا سا صبر کرو بھائی، یہ نہیں ملا، ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر اللہ نے تمہارے مقدر میں رکھا ہو، وقت آنے پر وہ مل جائیں گی، لڑکیاں ہوں یا لڑکے، دونوں سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا سیکھے، اللہ کے فیصلے پر۔ ایک شخص تھے، کالے کلوٹے صحابی تھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی مجھ کو لڑکی دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ فلاں صحابی کے گھر پہ اور ان سے کہو کہ میں نے بھیجا ہے اور ان کے بیٹی سے تمہارا نکاح کرا دو۔ وہ گئے اور پیغام سنا دیا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور تمہارے بیٹی سے نکاح کرنا ہے۔ اب وہ باپ باہر آیا اور ان سے بحث و مباحثہ کر رہا ہے، پیچھے سے بیٹی نے آواز دی، ابا انہیں روکو نہیں، انہیں انکار کرو نہیں، وہ مت دیکھو کہ کون آیا ہے، دیکھو کہ انہیں کس نے بھیجا ہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، اور جب اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں نا، زندگی سکون سے کٹتی ہے، ورنہ پھر آنے والی آڑی ترچی نکلی، اللہ کی قسم پھر تو گئے، پھر جہنم میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا ہی کیا ہے، پھر جہنم کا نمونہ ہے۔ پھر رات اور دن ایسے باہر جب بھی دیکھے تو باہر ہی بیٹھا ہوا، کیا ہو گیا نہیں جا سکتا اندر گھر میں نہیں جا سکتا۔ بڑے لاڑ پیار سے جذبات سے سجا کے لائے تھے اس کی ڈولی، خاندان والوں سے جھگڑ کے لائے تھے، لیکن اب جب لائے ہیں تو حالات ایسے ہیں کہ نہ کس کو بیان کر سکتے نہ کسی کو بتا سکتے ہیں۔ جب بولنے جائیں گے تو کہیں گے کہ ہاں خود کے پسند سے لایا تھا نا بھگت۔ اس کے لیے صبر کریں، ملیں گی اللہ کی قسم ملیں گی۔ وہ کہتے ہیں نا، ہر لڑکی کو داڑھی والا نہیں ملتا، لیکن ہر داڑھی والے کو لڑکی مل جاتی ہے، لیکن مل جائیں گی بھائی، صبر کرو۔ تو اللہ کے نام پر جینا اور اللہ کے نام پر مرنا سیکھے۔ جان اگر اللہ کے نام پہ جائے، کیا زبردست زندگی ہے۔ صحابہ کہتے تھے نا، اللہ میں زندگی اس لیے نہیں مانگ رہا کہ مجھے جینے میں مزہ آتا ہے، دنیا کی نعمتوں سے لطف اٹھانا ہے، اللہ میں زندگی اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ تیرے راستے میں شہید ہو جاؤ۔ تیرے راستے میں شہادت کا جو مزہ ہے، جو لذت ہے نا، وہ لذت مجھے کسی اور چیزوں میں نظر نہیں آئی ہے۔ تو توحید پر جمے رہو، توحید پر جمے رہو، حالات آئے تو ڈگمگانا نہیں۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میں میرے رب کی عبادت کرتا ہوں اور میرے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میں نہ تمہارے نقصان کا مالک ہوں اور نہ تمہارے نفع کا مالک ہوں، نہ تمہارے نفع، تم کو نفع پہنچانا میرے اختیار میں ہے اور نہ تم کو نقصان پہنچانا۔ کون بول رہا ہے؟ بولو نا۔ اگر تمہارے سامنے کوئی کہے کہ بھائی فلاں بابا بھی ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، اگر بچہ نہیں ہو رہا تو وہاں جاؤ، اور یہ بیماری دور نہیں ہو رہا تو وہاں جاؤ، یہ آیتیں پڑھ کے سناؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کس کے الفاظ نقل کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول کے، کہ اللہ کے رسول سے کہلوایا جا رہا ہے کہ نبی جی آپ کہہ، جب اللہ کے رسول کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے تو اللہ کی قسم اب قیامت تک کوئی شخص نہیں آ سکتا جو کسی کے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ انسان خود کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو دوسروں کے نفع نقصان کا کیسے مالک ہوں گا؟ جاتے ہیں حضرت کے پاس، حضرت ہماری دکان نہیں چل رہی، حضرت کہہ رہا میری چلی ہوتی تو میں یہاں تھوڑی ہوتا تھا۔ وہ یہی کہیں گا نا، اگر میری دکان چلی ہوتی تو میں بابا تھوڑی بن کے بیٹھا ہوتا، میری نہیں چل رہی تو وہ بند کیا ہوا یہ کھول کے بیٹھے تم جیسے بیوقوفوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ میری دکان نہیں چل رہی، ارے مسجد جا، 2 رکعت نماز پڑھ، گڑ گڑا اللہ کے سامنے مانگ، پھر دیکھ کیسے راستہ کھلتا ہے یا نہیں کھلتا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہیں، ولا تہینوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو، ڈرو بھی نہیں، ٹینشن بھی نہیں لینا، تم ہی سر بلند رہو گے، کامیاب رہو گے، اونچائی پر رہو گے، سرداری کرو گے، شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین، تم کیا رہو؟ مومن رہو۔
ایمان پہ جمے رہو، بس اتنا ہی مانگا جا رہا ہے تم سے۔ بات سمجھ رہے؟ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مصلحتیں حکمتیں دیکھ کر ہم کو دیتا ہے، ہم مانگتے اللہ سے بہتر، اللہ ہم کو بہترین عطا کرتا ہے۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں وہ چیز ہمارے لیے نقصان کی چیز ہو، لیکن ہم ضد کر رہے ہیں، اللہ ہم کو چاہیے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اگر یہ چیز اس کو عطا کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے نقصان کا سبب ہو، تکلیف کا سبب ہو، پریشانی کا سبب ہو، اللہ اس لیے روکے ہوئے ہیں۔ اور کوئی دعا جب اللہ سے مانگی جاتی ہے، اللہ اس دعا کو کبھی ضائع اور رد نہیں کرتے۔ اگر یہاں پوری ہو گئی تو ٹھیک، اگر نہیں ہو گئی تو ساری دعائیں نام اعمال میں اکٹھا جمع ہوتی ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوں گا، اللہ کہیں گے کہ میں نے فلاں وقت میں اس کی فلاں دعا کو قبول نہیں کیا تھا، آج اس دعا کے بدلے اس کو فلاں اجر دیا جائے، فلاں درجہ دیا جائے، فلاں فضیلت دی جائے۔ اس وقت بندہ کہے گا اے کاش اس زمین پہ، اس دنیا کے اندر میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی تو ساری دعاؤں کے بدلے آج مجھ کو ساری نعمتیں مل جاتی، ساری نعمتیں مل جاتی۔ اور یہ ہو کر رہے گا، بے صبرا ہے بندہ، کیا ہے؟ تھوڑا سا بے صبرا ہے۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے نہ نقصان کا، ذرہ کے معنی نقصان، ولا رشدا نفع، نہ نقصان کا مالک ہوں اور نہ نفع کا مالک ہوں، لا املکو میں اختیار نہیں رکھتا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، کیا زبردست ہے، لن یجیرنی من اللہ احد، اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے نا تو اللہ سے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ لن یجیرنی، مجھے کوئی نجات نہیں دلا سکتا، من اللہ، کس سے؟ کون کہہ رہا ہے؟ بولو، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو مجھے اللہ سے کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ کرو بھائی، تمہیں معاف ہے، کرتے جاؤ اور ماتھا ٹیکو، تمہیں سب کیا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ جس پر قرآن اتر رہا ہے، اور یہ اللہ کے رسول کے نبوت کی صداقت کی بھی علامت ہے کہ سچے نبی ہیں، تبھی تو اپنے لیے بھی وہ جملہ استعمال کر رہے ہیں کہ اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے مجھے کوئی اور بچا نہیں سکتا۔ ہم ہوتے تو ارے میں ہے، اور وہ ایک نہیں ہے پیر صاحب کا لطیفہ لکھا ہوا ہے کہ ڈھونگی پیر تھے، اس کے مرید نے سمجھ لیا کہ بھائی یہ بابا پہنچیلے نہیں، ڈھونگی ہے، فراڈی ہے۔ تو ایک دن آئے بابا کے پاس، پیر صاحب کے پاس، کہنے لگے کہ پیر صاحب کل رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ سے گندگی نکل رہی ہے اور آپ کے ہاتھ سے شہد نکل رہا ہے۔ بابا کہنے لگے پھر میں پیر ہے نا، تم گنہگار ہے، تم منگل ہے، منگل گرہ میں رہتے ہر وقت میں، تو میں پیر ہے تو میرے ہاتھ سے شہد ہی ٹپکیں گا نا، اور تم جیسے نافرمان اور نالائق اور گنہگار کے ہاتھ سے گندگی ٹپکیں گی۔ تو مرید بہت ہوشیار تھا، وہ کہنے لگا کہ ارے رکو، خواب ادھورا ہی ہے، اب پورا نہیں ہوا ہے۔ تو پھر کہنے لگے کہ آپ کا ہاتھ میں چاٹ رہا تھا اور میرا ہاتھ آپ چاٹ رہے۔ کوئی بھی آ کے کچھ بھی خواب بتاتا ہے، کم بخت نالا نکلو یہاں سے۔ تو پیر صاحب اپنی بڑائیاں بیان کرتے ہیں، اپنی ہوشیاریاں بتاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، نبی کی صداقت ہے کہ اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے کوئی مجھے بچا نہیں، اللہ کی طرف پھیر رہے، خیالات کو، عقائد کو کس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں، توحید میں امت کو اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے، ہر گھڑی ہر وقت میں۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، مجھ سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے، یہ مفہوم ہے۔ قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ انی، بے شک مجھے، لن یجیرنی، کوئی مجھے نجات نہیں دلا سکتا، من اللہ احد، اللہ کی طرف سے، کوئی، احد کا ترجمہ کر رہا ہوں، من اللہ، اللہ سے کوئی مجھے بچا نہیں سکتا، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں من دونہ کے معنی اللہ کے علاوہ، دون کے ترجمہ ہوتا ہے علاوہ، ہی یہ اللہ، اصل تھا دون اللہ، اللہ کو ضمیر بنا دیا، دون ہی بنا دیا، تو کہا گیا اللہ کے علاوہ لن اجید، میں نہیں پاتا، لن کے معنی نہیں، اجیدہ کے معنی پانا،
میں نہیں پاتا اللہ کے علاوہ ملتحدا پناہ کی جگہ، بچنے کی جگہ۔ اللہ سے مجھے کوئی بچا بھی نہیں سکتا، اور کوئی بچانے والا ہوگا بھی نا تو میں اللہ کے علاوہ اپنے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں پاتا۔ مجھے تو اللہ ہی کے پاس پناہ ملتی ہے، اللہ ہی کے پاس مجھے نجات ملتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتی، ہاں لیکن اللہ نے جو مجھے کام دیا ہے نا، اللہ کے پیغام، اللہ کے احکام کو تم تک پہنچانا، امت تک پہنچانا، یہ میرا کام ہے، وہ میں کرتا رہوں گا۔ وہ میں، تم چاہے مجھے روکو یا تکلیف دو، رکاوٹ بن جاؤ میرے کام کی، لیکن اس کے باوجود میں یہ کام کرتا ہی رہوں گا۔ الا بلاغا من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسالاتی، اور اللہ کے پیغامات، بلاغ پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ بلاغا کے معنی پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، وَرَسُولُهُ، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کبھی نہیں نکلے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، یہاں تک کہ جب مکہ کے اندر اللہ کے رسول جب قیامت کا، میدان محشر کا، اللہ کے عذاب کا تذکرہ کرتے تھے نا، تو مکہ والے کہتے تھے جو تم وعدہ کر رہے کب ہوگا پورا؟ وعدہ کب پورا ہوگا؟ بتاؤ ہمیں، کب جہنم میں ڈالا جائے گا، کب اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، یہ کب ہوگا، یہ ہم کو بتاؤ۔ اور میجورٹی کا زور دیتے تھے، تعداد میں ہم زیادہ ہے، طاقت میں ہم زیادہ ہیں، ہمارے معبود زیادہ ہے، جن کو ہم پوچھتے ہیں وہ ان کی تعداد زیادہ ہے، تو ان کے اندر پاور زیادہ ہے، یہ نعرہ لگاتے تھے۔ یہ آج کے زمانے کے اندر دیکھیے نا، 1400 سال پہلے قرآن اترا ہے، لیکن آج کے زمانے کے اندر بھی ایسا عقیدہ رکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ مسلمانوں کو اقلیت سمجھتے ہیں نا، اور کمتر سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، پنکچر چھاپ کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو لیول لگایا گیا ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، کوئی ان کا مدد کرنے والا نہیں ہے، یہ سمجھتے، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا رأوا ما یوعدون، جب وہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس کو دیکھیں گے، رأو کے معنی دیکھنا، ما یوعدون، اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، فسیعلمون، تو ان قریب وہ جان جائیں گے، سمجھ جائیں گے، یقین کر لیں گے کہ من اضعف ناصرا، کہ کس کا مدد کرنے والا کمزور ہے، من کس کا، اضعف زیادہ کمزور، ناصرہ کے معنی مدد کرنے والا۔ ہمارا اللہ کمزور ہے یا تمہارے معبود کمزور ہیں؟ کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں عدالت لگیں گی تو تمہارے معبود لاچار اور بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہوں گے، اس وقت تم جان جاؤ گے کہ کس کا مدد کرنے والا کمزور ہے اور کس کی تعداد وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کس کی تعداد کم ہے اور کس کی تعداد زیادہ ہے۔ وہ کب پتہ چلے گا؟ تعداد کا زیادہ ہونا اور کم ہونا یہ حق اور باطل کو سمجھنے کی علامت نہیں ہے۔ حق اور باطل کا پیمانہ یہ نہیں ہے کہ جس کی تعداد زیادہ ہوں گی وہ حق پر ہیں اور جس کی تعداد کم ہوں گی وہ حق پر نہیں ہے، یہ پیمانہ نہیں ہے۔ ورنہ تم نے دیکھا، پڑھا ہوگا کہ میدان بدر میں سن ہجری 2 کے اندر حق والوں کی تعداد 313 ہیں اور باطلوں کی تعداد ہزاروں کی ہے، دونوں کی تعداد میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن قرآن نے 313 کی تعریف قرآن کریم میں فرمائی ہے۔ تو میجورٹی میں کم، تعداد میں کم ہے، لیکن وہ حق پر ہے۔ وہ کس پر ہے؟ حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھیں گے، یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، تو فسیعلمون، تو وہ ان قریب، فس کے اندر جو سین ہے نا اس کا معنی ہے قریب، یعلمون قریب ہیں کہ وہ جان جائیں گے، من اضعف ناصرا واقل عددا،
کہ کس کا مدد کرنے والا کمزور ہے اور کس کی تعداد کم ہے۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، مکہ والے مطالبہ کرتے تھے کہ عذاب کب آئے گا، قیامت کب آئیں گی، جو وعدہ تم کر رہے ہو وعدہ کب پورا ہوگا، قریب ہے کہ دور ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ادری، ان نفی کے معنی میں ہے کہ میں نہیں جانتا، ان ادری مجھے نہیں معلوم، اقریب ما توعدون کہ جس کا وعدہ کیا گیا وہ قریب ہے، ام یجعل له ربی امدا یا میرے رب نے اس کو ایک لمبے مدت تک کے لیے متعین کیا ہے، یجعل له مقرر کیا ہے، ربی میرے پروردگار نے، امدا ایک لمبے مدت تک کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی ہے اور نبی عالم الغیب نہیں ہوتا۔ دیکھیں ان سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئیں گی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان ادری اقریب، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا کہ وہ قیامت قریب ہے کہ اللہ نے ایک لمبے مدت تک کے لیے اس کو متعین کر رکھی ہے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو اللہ کے رسول کو اس کا علم ہونا چاہیے تھا۔ دوسری چیز، اللہ اپنے نبی کو، اپنے نبیوں کو وہی علم عطا فرماتا ہے جو نبوت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی نبی کو قیامت کا علم یا ایسی چیزوں کا علم نہیں ہے جس کا تعلق نبوت کے ساتھ نہیں ہے تو یہ ان کے نبوت کے منافی نہیں ہے کہ بھائی ان کو تو قیامت کب آئیں گی یہ بھی معلوم نہیں ہے تو یہ نبی کیسے، یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نبوت کے لیے جن صلاحیتوں کی اور جن اخلاق کی، جن صفتوں کی ضرورت ہوتی ہیں وہ ساری صفتیں اللہ اپنے نبی میں ڈال دیتا ہے۔ اب قیامت کا علم کا تعلق نبوت کے علم کے ساتھ بولو نہیں ہے، اس کا علم اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ یہ قیامت کا علم بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے جو کیٹیگری اس کے اندر آتی ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ 21ویں پارے میں اللہ نے کہا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیب ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اس میں سب سے پہلے جس کا ذکر کیا وہ کیا ہے؟ قیامت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قل ان ادری اقریب ما توعدون، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے، ام یجعل له ربی امدا یا میرے پروردگار نے اس کو ایک وقت متعین تک، ایک لمبے مدت تک اس کو مقرر کر رکھا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، بھیدوں کا جاننے والا تو صرف اللہ ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ قرآن ذکر کر رہا ہے لفظ عالم الغیب، غیب کے معنی بھید، راز، یہ غیب پردے کے پیچھے کی چیزیں، بھیدوں کا جاننے والا تو صرف اللہ ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ، اور اللہ اپنے بھیدوں پر فلا یظہر احدا، کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کوالٹی ہے کہ اللہ اپنے بھیدوں کو کسی پر فاش نہیں کرتا، اپنے بھیدوں کو کسی پر مطلع نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے راز ہیں اور اللہ ہی جانتا ہے، اور اگر ساری دنیا مل کے بھی اس کے راز کو جاننا چاہے اللہ کی قسم نہیں جان سکتے۔ اب اس پر بھی لمبی تفصیل ہو سکتی ہے لیکن اب وقت ہو چکا ہے، دالچا بن کے ریڈی ہے، اب فارغ ہونے کے بعد کھانا ہے، زیادہ بھی وقت ہوا ہے، تو لہٰذا عالم الغیب یہ ذات کس کی ہے؟ بولو صرف اللہ کی ہے، بھیدوں کا جاننے والا صرف اللہ ہے۔ لیکن آگے کی آیت بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو وہی علم ہوتا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو اللہ انہیں بتاتے ہیں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، بھیدوں کا جاننے والا اللہ ہے اور وہ اپنے بھیدوں پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ہاں مگر ان پیغمبروں کو، ان رسولوں کو جن کو وہ چاہتا ہے، من ارتضا کے معنی پسند کرنا، چاہنا، جس کو اللہ چاہتا ہے کہ فلاں پیغمبر کو یہ بات پتہ چل جائے، وہی پیغمبر کو اتنی بات پتہ چل جا سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ بات کسی اور کو پتہ
نہیں چل سکتی، اور اس کی حفاظت کے لیے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، کہ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ آگے، وَمِن خَلْفِهِ پیچھے، رصدا کے معنی حفاظتی دستہ، نگران، رصد کے معنی نگران۔ میں نے کہا تھا اس کے پہلے ان ربک لبالمرصاد، وہ مرصاد سے نکلا ہے رصد، کہ تمہارا رب تمہارے گھات میں ہے۔ اسی طرح فرشتے ان کے آگے اور پیچھے سے ان کی نگرانی پر معمور ہے، یسلکو، ان کے نگرانی پر کیا ہے؟ معمور ہے، تاکہ کوئی جنات آ کے پیغام کو اچک نہ لے وے، کوئی جنات آ کے ان کے پاس سے پیغام کو اٹھا نہ لے وے۔ فرشتوں کا ایک پہرا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیت اور وحی لے کر اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے، لیعلم، تاکہ رسول بھی جانے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ یہ پیغام ان کے رب کے جانب سے پہنچا ہوا ہے۔ فرشتوں کا ایک ٹولہ، ایک حفاظتی دستے کے ساتھ جب پیغام، وہ کہتے ہیں نا کہ تمہارے پاس ایک خط آ جائے اور اس پر فلاں قسم کی اگر مہر لگی ہو تو سمجھ جائے کہ یہ خط کس کے پاس سے آیا ہے۔ ایک کوڈ ورڈ ہوتا ہے، ایک نشانی ہوتی ہے، ایک علامت ہوتی ہے، ایک پہچان ہوتی ہے کہ تم کو جاننا ہے کہ یہ خط کہاں سے ملا ہے، تو اس کی یہ نشانی ہے، یہ کوڈ ہے یا فلاں نشانی ہے۔ تو ایسے ہی نبی کو اگر یہ یقین کرنا ہے کہ یہ پیغام اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے، تو اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ فرشتوں کی ایک پوری مکمل جماعت اس کو لے کر آتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرشتوں کی ایک جماعت آئی اور ان کو پیغام دے دیا، نبی یقین کر لیتے کہ بھئی یہ پیغام کس کی طرف سے ہے، کوئی شیطان اور کوئی جنات آ کے ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لیعلم، رسول بھی جانے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ ان تک جو پیغام پہنچا ہے، رسالات ربہم، ان کے رب کا پیغام ان تک پہنچ چکا ہے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور یہ جو کچھ بھی حال ہے نا فرشتوں کا پیغام لے کر آنا اور نبی تک پہنچنا، اس سارے حال سے ایسا نہیں کہ اللہ نہ واقف ہے، احاطہ بما لدیہم، ان کے سارے حال کو اللہ نے احاطہ کیے ہوئے ہیں، اللہ سب سے واقف ہیں، اللہ ہی نے تو بھیجے ہیں اور اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس کے ساتھ میں بھیجا ہے، کس کے پاس بھیجا ہے اور کیا بھیجا ہے۔ سمجھ رہے؟ فرشتے لے کر آئے، اللہ کو ہی معلوم نہیں، اللہ کہہ رہے ایسا نہیں ہو سکتا، کیا لے کر آئے وہ فرشتوں کو اور نبی کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم نہیں ہے۔ یہ بھی کس کے پاس جا رہے ہیں؟ شیعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ فرشتے آ رہے تھے حضرت علی کے پاس، غلطی سے کہاں چلے گئے؟ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کے پاس، حضرت جبرائیل سے غلطی ہو گئی، ورنہ اصل مقام تو کس کا تھا؟ حضرت علی کا۔ تو کس کے پاس بھیجا جا رہا ہے؟ وہ احاطہ بما لدیہم، اس کا احاطہ بھی کس نے کیا ہوا ہے؟ سارے حال کا، فرشتوں کے حال کا، کیا لے کے آ رہے اس کا اور کس کے پاس جا رہے اس کا، لدیہم، ان کے تمام حال کا احاطہ بما، اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے ہر چیز کو شمار کر کے رکھا ہوا ہے۔ ساری کائنات کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں نا، گھر کے کپاٹ کے اندر کتنے کپڑے ہیں ہم گن گن کے رکھتے پھر بھی ہم بھول جاتے ہیں، اتنی سی الماری میں اتنے سے کپڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا رکھا ہوا ہے، ہوتا ہے؟ ساری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کائنات میں اگر بلیاں اربوں کی تعداد میں ہیں، سب کو شمار کر کے رکھا ہوا ہے، کتے، بکریاں، گائے، بیل، بھینس، ہاتھی، اونٹ، گھوڑا، جتنے بھی کیڑے مکوڑے، جانور اور مچھلیاں سمندر کے اندر ہیں، اللہ نے سب کو شمار کر کے رکھا ہے۔ سمندر کے قطرات، پانی کے قطرات جتنے بھی ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو بھی، ایک قطرہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی غائب نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اس کائنات کی ہر چیز کو اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ شمار کر کے، گن کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو، ہمارے توحید کو مضبوط بنائے، بڑھائے اور موت تک اس کو باقی رکھے، اور کل قیامت کے دن اس کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔